کے لمحات آ جائیں گی، جتنی بھی اخلاقی فساد ہے وہ بھی سب آ جائے گا. لیکن پہلے روایات سے پہلے کچھ آیات قرآن میں بھی کہیں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب نام تو کہیں ہے ہی نہیں. تو نام تو بہت ساری چیزوں کا نہیں ہے، قصے بیان ہو گئے، نام نہیں ہے. اور کہیں نام ہے قصے نہیں ہیں. تو نام کے ہونے سے قصے ختم نہیں ہو جاتے، قصوں کے ہونے سے نام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید میں جناب دانیال کا نام نہیں پیغمبر، جناب دانیال پیغمبر کا، جناب شموئیل پیغمبر کا نام نہیں، لیکن واقعہ موجود ہے سورہ بقرہ میں. انہوں نے ہی خبر دی تھی جناب طالوت کے آنے کی. تو ضروری نہیں کہ کسی چیز کا نام ہو، بلکہ جب غیبت میں ہی رکھنا ہے تو پہلی شرط اللہ نے یہی لے لی تھی کہ غیب پر ایمان لاؤ تب بات بنے گی، ورنہ نہیں. تو جسے غیب میں ہی رکھنا ہے تو اس کے نام کا ذکر کیوں کرے گا پروردگار؟ کتنی ہستیاں ایسی ہیں کہ بچانے کے لیے قرآن کو تحریفات سے ناموں کا ذکر نہیں کیا پروردگار نے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کبھی تفصیل سے. لیکن آیات، اب آیات کا سلسلہ دیکھیے. سورہ توبہ کی جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں، یہ کفار چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کر اللہ کے نور کو خاموش کر دیں، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو خاموش کر دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورِهِ، اور اللہ منع کرتا ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کا کیا ارادہ؟ الا ان یتم نورہ، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو تمام کر دے، نور کو کامل کر دے. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کفار کے لیے بہت ہی ناگوار کیوں نہ ہو، بہت ہی بری، بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اور وہ خدا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور وہ خدا ہے کہ جس نے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. دین حق کے ساتھ بھی، ہدایت کے ساتھ بھی. کیوں بھیجا ہے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ جتنے بھی ادیان ہیں اس پر یہ دین غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکین کو یہ بات ناگوار ہے. تو آپ کے سامنے بات آئی کہ ہر بات میں پروردگار بتا رہے کہ دین غالب آئے گا. یہ نور کو منہ سے بجھانا چاہیں گے، نہیں بجھا پائیں گے، اور جتنے بھی ادیان ہیں ان پر یہ دین غالب آ جائے گا. تو بتائیے، رسول تو آ گئے، دین غالب آیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ کس کی بعثت کی طرف اشارہ ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کی بعثت کی طرف اشارہ ہے نا. انہی کے لیے آیت ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا رسول بنا کر، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، جتنے بھی ادیان ہیں ان سب پر یہ دین غالب آ جائے. ایک محدود وقت اور محدود زمانے اور محدود مکان میں تو غالب آیا، پوری دنیا پر، پورے کرۂ ارض پر تو غالب نہیں آیا. جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ نے کیا زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا کہ بے شک اس زمین پر اپنا وارث بنا دیں گے صالح ترین بندوں کو، زمین کا وارث بنا دیں گے. بے شک یہی اس کے وارث بن جائیں گے. کون لوگ؟ جو ہمارے صالح بندے ہیں. تو جب اللہ کا وعدہ ہے پوری عرض پر، ان الارض، الارض یعنی عرض جہاں بھی صادق آتی ہے، پورے کرۂ ارض پر. کیا اسلام آ گیا پورے کرۂ ارض پر؟ رسول آ گئے، دین حق آ گیا، ہدایت آ گئی، مگر اسلام تو نہیں آیا. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہمارا وعدہ ہے، ہم نے تحریر کر دیا نصیحت کے بعد، زبور میں بھی تحریر کر دیا یہی بات کہ زمین پر اپنے بہترین بندوں کو زمین کا وارث قرار دیں گے. اور پھر یہی بات نہیں، پھر آگے بڑھ کر کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے اپنے ان بندوں سے کہ جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی انجام دیا. وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا وارث بنائیں گے، جس طرح سے کہ ان سے قبل والوں کو ہم نے اپنا وارث بنایا تھا، اپنا خلیفہ بنایا تھا. اور صرف یہی نہیں، پورے زمین پر وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس پورے دین کے ساتھ انہیں حکومت دیں گے. تو بتائیے ابھی دین کی حکومت آ گئی؟ نہیں آئی. رسول تو آ گئے، ہدایت بھی آ گئی، دین حق بھی آ گیا، اور رسول ہماری نظروں سے پردہ بھی فرما گئے. تو اللہ کا وعدہ تو پورا نہیں ہوا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے رسول کو بھیجا، وہی خدا ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ دین سب پہ غالب آ جائے. تو کہاں غالب آیا؟
نہیں آیا تو معاذ اللہ کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا. اور پھر ایک جگہ نہیں، سورہ صف میں بھی اسی بات کی تکرار، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ کفار سمجھتے ہیں کہ نور خدا کو پھونکے مار کے بجھا دیں گے، اپنے منہ سے بجھا دیں گے، اور اللہ اپنے دین کو، اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. واللہ متم نورہ، اپنے نور کو تمام کرے گا. ولو کرہ الکافرون، وہی بات کی تکرار، چاہے کفار کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو. اور پھر یہی آیت دوبارہ بالکل ایز اٹ از، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یعنی ابتدا میں سورہ توبہ میں بتایا اور سورہ صف 61واں سورہ آخر میں بھی، یعنی بار بار تکرار کی کہ اگر بھول جاؤ تو یاد رکھ لینا کہ اللہ کے ان وعدوں میں سے ہے جو پورا ہو کر رہے گا. رسول آئے، رسول آئے، لیکن تشریف لائے خدا کے رسول، دین کے ساتھ ہے. اور ایک بڑے حصے میں چوتھائی حصہ کہہ سکتے ہیں آپ، پوری زمین تو نہیں کہہ سکتے. اور دنیا کی چوتھائی آبادی آج بھی، کچھ کم یا لگ بھگ جو بھی ہے، چوتھائی آبادی نہ پوری دنیا پر غالب ہے، بلکہ غالب نہیں آیا، الٹا ہوا کہ جتنا غالب اس دور میں تھا مغلوب ہوتا چلا گیا. آج مغلوب ہوتے ہوتے کیا نوبت آ گئی؟ یہاں تک نوبت آ گئی جناب کہ 18ویں صدی میں یورپ آزادی کی طرف چلا گیا اور مسلمان غلامی کی طرف چلا گیا. یعنی غلامی ہوتی نہیں، پسماندگی آتی چلی گئی. تو غالب تو نہیں ہوا، بلکہ غالب ہونے کے بجائے مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے قبل والوں کو خلیفہ بنایا تھا. ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ سورہ نور کی 55ویں آیت ہے. اور ان کے خوف کو ہم امن سے بدل دیں گے. یہ جو ڈرے ہوئے ہوں گے، یہ میں نے چیلوں کی مجلس میں آیت پڑھ دی تھی، لہذا اس کے تفصیل میں نہیں جاتا. لہذا یہ ساری علامات بتا رہے قرآن. تو ابھی ان میں سے ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی. رسول آئے بھی اور چلے بھی گئے، رسول آئے اور چلے گئے، لیکن علامات تو نہیں ہوئی. نہ خوف امن سے بدلا، نہ ظلم و جور ختم ہوا، نہ بے عدالتی ختم ہوئی، نہ عدالت قائم ہوئی. انسان وہی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، انسان وہی عدالت کا انتظار کر رہا ہے. کبھی تو پہنچے گی، کہیں سے تو پہنچے گی. اپنی عدالت کی بات نہیں کر رہا، یہ جو اسلام میں جس عدالت کا ذکر ہے اس کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو مسئلہ یہ کہ وہ آج کل عدالتوں کا جھگڑا چلا ہوا ہے، کہیں آپ سمجھیں وہ ایجنسیاں نوٹ کر رہی تھیں، سمجھیں ادھر بھی عدالت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھائی اس عدالت کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ہماری اپنی عدالت کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تعلق مذہب شیعہ سے اور مذہب اسلام سے ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سمجھ میں تو آتا نہیں نا، وہ نوٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی نوٹ کر لیں گے. تو بھائی یہ وضاحت کر دی میں نے کہ وہ اس کا ذکر نہیں ہے، یہ الگ ذکر ہے. یہ عدالت دوسری ذکر، عدالت کا ذکر ہے، وہ والی عدالت کا ذکر، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس عدالت کا، اس عدالت سے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں کبھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو لوگ تو ویسے ہی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، عدالت کا انتظار کر رہے ہیں. قائم تو نہیں ہوئی، تو پھر کب قائم ہوگی؟ رسول تو چلے گئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. بس اللہ کا وعدہ ہے، پورا نہیں ہوا، وعدہ پورا ہوگا. تو بس آنے والی کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ وعدہ یہ تھا کہ ہم نے رسول کو بھیج دیا اس دین کے ساتھ، یہ نہیں تھا کہ اسی کے ہاتھوں قائم ہو جائے گا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے ہدایت بھی بھیج دی اور مذہب حق بھی بھیج دیا، دین حق بھی بھیج دیا، تاکہ اس کے